دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق و دولت سے نوازا جاتا ہے۔ دوستوں، آج یا اللہ یا محمد کا اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج جمعرات کے دن، ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن 21 تاریخ کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آج آپ کی خالی تجوریاں بن جائیں گی، آج آپ کی خالی الماریاں بھر جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ رب کے پیارے محبوب کا بہت ہی خاص ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ ان خاص ناموں کو پڑھتا ہے تو پڑھتے دوران رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی جلد اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ رب کریم کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ بہت ہی پاورفل نام ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے طفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 طاقتور ترین ناموں میں سے سب سے افضل نام، طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق شروع کی اور بے حد تحقیق کرنے کے بعد، بے حد مشاہدات کرنے کے بعد تو صحابہ کرام اس نتیجے پر پہنچے کہ یا حی یا قیوم یہ وہ افضل ذکر ہے، یہ وہ خاص ذکر ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ترین ہے۔ جب کوئی بندہ یا حی یا قیوم سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرماتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگ بھی آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن اگر آپ لوگ یا حی یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا، آپ لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ قرض دار ہیں، مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن قرض سے مکمل خلاصی کے لیے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ دوستوں، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کو کون سی روحانیت ملتی ہے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کا پیارے جو محبوب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، سب کچھ ان کی بدولت ہی ہے۔ جس طرح کے گناہ آج کل عام ہیں اللہ والوں، جس طرح کے گناہ چل رہے ہیں، اگر وہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو اللہ رب العالمین ابھی تک عذاب لے آتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی محنت، کوشش اور کاوشوں کی برکت سے اللہ رب العالمین عذاب نہیں لا رہا۔ لیکن البتہ بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے شہروں میں ہمیں زلزلے دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ تم ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی واپس لوٹ آؤ، اپنے گناہوں کو استغفار کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ آ جائے، اور جب میں پکڑتا ہوں تو پھر میں ذلیل اور رسوا کر کر ہی چھوڑتا ہوں، میں نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر رحم کرے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک اپنا فضل آپ کے اوپر کرے، تو پھر آج ماہ شوال المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کے اوپر دولت عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ میری بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اپنے رشتوں کے بہترین طور پہ اپنے رشتوں کو اپنے گھر پہ لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے کرنا چاہے کہ اگر بیٹا نافرمان ہے تو وہ بیٹے کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ ہر بندہ کر سکتا ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھنا ہے۔ دوستوں، جس طرح سے لاس اینجلس میں اللہ رب العالمین نے آگ لگا کے بتا دیا کہ اتنے سردی کے موسم میں اگر میں تمہیں غرق کرنا چاہوں تو تمہارے ہی بندوں کے ذریعے تمہیں تباہ کروا سکتا ہوں۔ دوستوں، ان لوگوں نے ایک چال چلی اور پھر دوبارہ جو غزہ اور فلسطین کے اندر جو قتل و غارت مچایا ہوا تھا، صرف 2 دن کے لیے، یعنی 48 گھنٹوں کے لیے روکا اور پھر دوبارہ سے وہی قتل و غارت شروع کر دیا، اور ہمارے حکمران، ذلیل حکمران، بے غیرت حکمران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی لگامیں ان کے پاس ہی ہیں اور پیسوں کے ذریعے، حرام کے ذریعے ان کا منہ بند کروایا گیا ہے۔ دوستوں، آپ لوگ کم از کم جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور شعبان المعظم کی چند دن ہی باقی بچے ہیں، اپنی بد دعاؤں میں ان خبیثوں کو یاد ضرور کریں، اور ان لوگوں کے اوپر لعنت ہر مسلمان کو بھیجنی چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرا اللہ پاک جلد از جلد ان کی لگامیں کھینچے اور ان کو نیست و نابود کر دے، ذلیل اور رسوا کر دے، جہنم کی آگ کا مزہ چکھائے۔ دوستوں، ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں رزق و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا جانے کس کا شجر حیات سے پتا جھڑ جائے اور وہ اگلے سال موجود نہ ہو، تو لہٰذا آج اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور تفرقے بازی نہ کریں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں، کیونکہ علماء کرام بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور وہ بھی فرقہ واریت سے باز آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ علماء کرام کی اسٹیٹمنٹ دیکھنا شروع کریں، جس فرقے کو وہ لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ دعوت اسلامی ہے، چاہے وہ اہل سنت ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو برا بول رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ خرافات چل رہی ہے، کیونکہ جب دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو سنی، دیوبندی یا اہل حدیث کہنا شروع کرو گے تو اللہ پاک تو غضبناک ہوگا ہی، اور وہ جہاں چاہے موڑ دے گا، اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جو آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم اپنے آپ کو 6 سے 7 دفعہ مسلمان ضرور بولا کریں، تاکہ آپ کی یہ عادت بن سکے کہ جب منکر نکیر قبر میں آپ سے سوالات کریں تو آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مخاطب کریں۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 21 تاریخ جمعرات کا دن ہے، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ تو دوستوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں،
इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पढ़ना आपने यकसुई के साथ है, पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करते हुए पढ़ना है। ये ना हो कि आपके दिमाग में बस बसे चल रहे हों कि पता नहीं इस अमल, इस वजीफे से मुझे फ़ायदा हो या ना हो। आपको 100% फ़ायदा होगा। दोस्तों, अमल को जानने से पहले आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 21 तारीख जुमेरात के दिन की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। एक हदीस पाक में आता है, दुआ मोमिन का हथियार है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने दुआएं मांगना ही छोड़ दी, दुआएं करना ही छोड़ दी। अल्लाह वालों के महफिलों में जो बैठने का हमारा एक बहुत बड़ा हमारा सिनेरियो चलता आ रहा था, अब वो भी ख़त्म से ज़्यादा ख़त्म होता चला जा रहा है। दुआएं लोगों ने कम से कम तर कर दी हैं। चंद एक दुआएं कुरानी हैं जो रट ली हैं, तेजी से पढ़ी और निकल गए। हालांकि दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ते का काम करता था। तो दोस्तों, जब वो दरवाज़ा हम लोगों ने अपने हाथों से बंद कर दिया, फिर अल्लाह पाक की इस तरीके की आजमाइशें आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों ने दुआओं में ज़रूर शामिल होना है। और मैंने एक अपने चैनल पर ये दुआओं का सिलसिलों का आगाज़ करा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखी मुझे नकल करते हुए तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सब ने भी दुआओं का आगाज़ कर दिया। तो लिहाजा आप सब लोग दुआओं में शामिल होया करें और अल्लाह पाक की रहमत के से मुस्तफिज हुआ करें। तो आए दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे रब से मोहब्बत का वास्ता, मेरे मौला तुझे बाबरकत महीने शाबान का वास्ता, हम सब की हर नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मालिको मौला, हम सब मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को हम सब जानते हैं कि हम कितना गुनहगार हैं, हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हैं। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं। मेरे मौला, हम इस्तग़फ़ार से तेरी रहमत को पुकारते हैं। हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे मौला, हमें जहन्नम के आज़ाब से बचा, कब्र की आजमाइश से बचा, मुनकिर नकीर के सवालातों में आसानी अता फरमा, मुनकिर नकीर के सवालात का एहसन अंदाज में जवाब देने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, अपने पाक नाम या रज़्ज़ाक़ के सदके हम सबको रोज़ी रोज़गार अता फरमा। जो लोग बेरोज़गार हैं बेहतरीन रोज़गार अता फरमा, कुशादा रोज़गार अता फरमा, हलाल ज़राए अता फरमा, हलाल रिज़्क़ से नवाज दे। मेरे मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं उन सब बहनों का बेहतरीन रिश्ते और बेहतरीन असबाब पैदा फरमा, बेहतरीन शादियों का बंदोबस्त फरमा दे। मेरे मौला, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे। जो नेक साले औलाद जिनकी है उन औलादों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे और हम सबको अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले हर मुसलमान की खैर फरमा। और मेरे मौला, फिर दोबारा से जो जंग शुरू हो गई है, मेरे मौला फिर दोबारा से कुफ्फार आ गया है जंग करने के लिए। मेरे मौला, मुसलमानों को फिर दोबारा से वही तकलीफ पहुंचाई जा रही है और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलत बताया जा रहा है कि हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे। मेरे मौला, ये जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं इन सब को नेस्तो नाबूद फरमा दे। मेरे मौला, बिलखुसूस इमाम मेहदीउज़्ज़मा को ज़ाहिर फरमा दे और जितने भी हमारे अंदर मुनाफिकीन छुपे हुए हैं उनको ज़ाहिर फरमा दे। मेरे मौला, इन सब को जहन्नम की आग का मज़ा चखा। मेरे मौला, इन सब लोगों को नेस्तो नाबूद फरमा दे और जितने भी इस दुनिया में पूरे जहान में जितने भी मुसलमान हैं जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे पैकार हैं, जो जिहाद कर रहे हैं उनको जज्बा जिहाद से सरशार फरमा। मौला अली की तरह शुजात हैदरी अता फरमा दे। मेरे मौला, उन सब को उनकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए,
اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی بالکل ہی زیادہ تنگ دست ہو چکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے مولا جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو حاجت ہے، اس کو اپنے تمام مقصدوں میں کامیاب فرما دے۔ اور آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات بہت سی آئیں گی، لیکن یہ جمعرات بہت خاص ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے اپنے معاملات کو بہترین کروانا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں
جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔